اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہید قاضی نور اللہ شستری، ہندوستانی، جنہیں شہید ثالث کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ تھرڈ شہید. قاضی نور اللہ شستری کی ولادت 956 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی شہادت 1019 مطلب 1019 ہجری میں ہوئی تھی. ان کے فادر تھے محمد شریف الحسین، اور یہ لوگ جو ہے چوتھے امام کی نسل سے تھے. جب شہید ثالث یعنی قاضی نور اللہ شستری جو تھے وہ 19 سال کے تھے، تب جو ہے وہ 974 ہجری میں مشہد مقدس شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی. 35 ایئرس کی ایج میں 993 ہجری میں انہیں لگا کہ اب ان کے علم کو پھیلانے کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کی کئی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو شیعہ موجود ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو وہ 993 ہجری میں 35 ایئرس کی ایج میں انڈیا ہندوستان آ گئے تھے. 993 سے لے کر ان کی شہادت 1019 تک 26 سال انہوں نے اس کنٹری میں الگ الگ جگہ پہ گزارے. جب وہ آئے تھے تب پہلے جو ہے اکبر بادشاہ کا دور تھا، اور اکبر نے جو ہے انہیں کشمیر بھیجا تھا اور وہاں کے حالات جو ہے ان کو اینالائز کرنے بھیجا تھا. اور جب قاضی نور اللہ شستری نے کشمیر میں بڑا اچھا کام دکھایا تب قاضی نور اللہ شستری کو واپس آگرہ بلا لیا، اور جب اس کا چیف جسٹس اکبر کا چیف جسٹس جو تھا جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی حالت خستہ ہو گئی تب اکبر نے قاضی نور اللہ شستری کو جو ہے چیف جسٹس آف انڈیا بنایا تھا، اس زمانے کا مغل دور کا. قاضی نور اللہ شستری نے ایک شرط رکھی کہ میں ہر مسلک کے اسلام کو اس کے حساب سے اس کا رولنگ دوں گا. مطلب اگر کوئی حنبلی آ رہا ہے تو اسے حنبلی کے حساب سے اس کی مطلب اس کا مسئلہ دور ہوگا. اگر شافعی آ رہا ہے تو شافعی کے حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا. جعفری آ رہا ہے تو جعفری کے حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا. اس طرح یہ قاضی نور اللہ شستری کا نالج تھا کہ وہ اتنے نالجبل تھے کہ نہ صرف شیعہ مذہب کو بلکہ اہل سنت کے چاروں مسلک کے مذہب کو وہ ان ڈیٹیل پہچانتے تھے. اب جب وہ چیف قاضی بن گئے تب جو ہے کئی سارے لوگوں کو جو ہے ان سے بہت تکلیف ہونے لگی کہ یہ کس طریقے سے جو ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ چیف قاضی بن گیا. لیکن اکبر کے دربار میں کئی سارے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے موجود تھے کہ جو اکبر کے اوپر ایک انفلوئنس بنا کر رکھتے تھے. لیکن اکبر کے جانے کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا اس کے بیٹے کا، اور جہانگیر کو بچپن سے جو ہے ایسے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا جو اہل بیت علیہم السلام کے دشمن تھے، ان کے شیعوں کے دشمن تھے، اور بچپن سے جہانگیر کے کان میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا تھا. تو جب وہ بادشاہ بنا تو انہوں نے اسے بھڑکایا کہ تم جو ہے قاضی نور اللہ شستری کو جو ہے قتل کر دو. تو اس نے کہا مجھے پروف لاؤ کہ کیوں ان کو قتل کرنا چاہیے. تو یہ جو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے جو دشمن تھے انہوں نے جو ہے قاضی نور اللہ شستری کی ایک بک تھی احقاق الحق. احقاق الحق وہ کتاب تھی جو قاضی نور اللہ شستری نے جس میں ساری چیزیں کھول کر بیان کی تھی، اور احقاق الحق کو بڑے پروٹیکٹ کر کے رکھتے تھے تاکہ یہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائے. ایک مرتبہ کسی ایک سٹوڈنٹ کو جو ہے بھیجا گیا تاکہ وہ قاضی نور اللہ شستری کا ٹرسٹڈ بن جائے. کچھ کہتے اس نے چرایا، کچھ کہتے اس نے قاضی نور اللہ شستری سے جو ہے ٹرسٹ حاصل کر لیا اور اس کتاب کو حاصل کر کر جا کر ان لوگوں تک دے دیا، ان علماء تک دے دیا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن تھے. اور وہ لوگوں نے جا کے جہانگیر کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو یہ کس طرح جو ہے اصحاب کرام کی جو ہے ان کو ڈس ریسپیکٹ کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اہل تشیع اصحاب کو ڈیفینیٹلی ریسپیکٹ کرتے. پچھلے سال ہم نے پوری ایک سیریز کی تھی صحابہ کو جانو میں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نہ صرف
رسول اللہ کے بلکہ رسول اللہ کے بعد جتنے امام آئے ان سب کے اصحاب کی اہل تشیعوں میں کتنی رسپیکٹ ہے۔ خیر، جب یہ سب ہوا تو 42 علماء اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں 55 علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا، اس پہ سیل لگائی کہ قاضی نور اللہ شستری نے غلط کیا ہے اور ان کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے۔ تو اب جہانگیر نے پوچھا کہ ان کو کیا سزا دی جائے۔ جہانگیر کی جو وائف تھی نور جہاں، وہ ایک شیعہ تھی اور وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے دربار میں ہو یا چاہے جنرل پبلک میں ان کے رائٹس پروٹیکٹ رہیں، لیکن جہانگیر جو ہے اسے کچھ دین کی نہیں تھی۔ اس نے جو علماء نے کہا، جو اسے بہکایا، اس نے وہ سنا اور قاضی نور اللہ شستری کو راتوں رات اریسٹ کیا، ان کی بے حرمتی کی، ان کی بے عزتی کی، اور کہا اور پوچھا کہ بھائی کہ کیا جو ہے ان کو سزا دی جائے۔ تو علماء جو تھے کیونکہ وہ بڑے غصے میں تھے قاضی نور اللہ شستری سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائے، ان کو زبردستی جو ہے مولٹن لیڈ پلایا جائے اور اس کے بعد ان کی باڈی کو جو ہے لٹکا دیا جائے اور آخر میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ جب یہ کہا گیا تو 100 کوڑے مارنے کی پنشمنٹ شروع ہوئی۔ 15ویں کوڑے پر ہی ہسٹورینز کہتے ہیں قاضی نور اللہ شستری اس دنیا سے شہید کر دیے، شہید ہو گئے، ان کی روح جو ہے پرواز کر گئی، اور پھر بھی ظالموں نے 100 پورے کوڑے لگائے قاضی نور اللہ شستری کو۔ اس کے بعد ان کی باڈی پر گرم گرم وہ لیڈ ڈالا جس سے ان کی جو ہے پورا اسکل کھل گیا، اور پھر ان کی زبان کھینچ دی گئی اور ان کی باڈی کو جو ہے پھینک دیا گیا۔ اب جب ان کی باڈی کو جو ہے پھینک دیا گیا، اس کے بعد الگ الگ سٹوریز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کسی کے خواب میں آئی اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے، 3 دن تک ان کا نہ کفن ہوا نہ کچھ، ان کی باڈی ایسے ہی پڑی رہی۔ کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا خواب میں اور کہا میرا بیٹا جو ہے وہاں پر بے گور و کفن ہے، اس کو دفناؤ۔ کچھ کہتے ہیں کہ جہانگیر کے خواب میں ایسا آیا کہ بھائی تم نے رسول اللہ اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی بے حرمتی کی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جنرلی ایسے ہی جو لوگ قاضی نور اللہ شستری کی پرسنالٹی کو جانتے تھے انہوں نے جو ہے 3 دن بعد ان کی باڈی کو لیا اور آگرہ میں جو ہے ان کو دفنا دیا گیا۔ آج بھی قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کی قبر آگرہ انڈیا میں موجود ہے۔ جو لوگ انڈیا میں رہتے یا آگرہ رہتے، وہ جو اسپیسیفکلی جو تاج محل دیکھنے جاتے، وہ یقیناً قاضی نور اللہ شستری کی قبر پر جائیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ان کو ان کی قبر پر جا کر ان کو سلام کرے کہ ان کی وجہ سے، ان کے سیکریفائسز کی وجہ سے ہندوستان میں شیعت کتنی بچ پائی تھی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔